براہ راست مناظر اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں پہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں نہیں دی گئی اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس کے اندر ان کا جو انہوں نے پلی لی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ آپ کی جو مخصوص نشستیں ہیں اگر ایک پارٹی کو نہیں ملتی تو جو دوسری پارٹی ہے اس کو اس بنیاد پہ مخصوص نشستیں ملیں گی جتنی ان کی تعداد ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن یہاں پہ بدنیتی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے بقول کے اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آزاد ادارہ کے طور پہ کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک پارٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اور انہوں نے اس کے اندر یہ بھی اپنی جو پٹیشن فائل کی، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آئین کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی تب تک کسی بھی پارٹی کو جو وہ مخصوص نشستیں بچتی ہیں جو تحریک انصاف کی بنتی تھیں، اگر وہ تحریک انصاف کو نہیں ملتی جو سنی اتحاد کونسل کے نام سے پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہے، تو اگر ان کو وہ سیٹس نہیں ملیں گی تو پھر وہ دوسری جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور منورٹیز کی، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ کاف کو دی جا رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، خاص طور پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو نقطہ اٹھایا انہوں نے صرف اور صرف پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف جو پٹیشن فائل کر رہا ہوں یہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو عمران خان کے قریبی لوگوں میں بھی ہیں اور عمران خان کے جو الیکشنز کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو بھی وہ دیکھتے ہیں، اور کافی فیمس نام ہے ایڈوکیٹ اظہر صدیق۔ کچھ عرصہ وہ ملک سے بھی بہر رہے کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ آج انہوں نے پھر ایک مرتبہ لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے رجوع کیا، اور انہوں نے کچھ دیر قبل میڈیا کے ساتھ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوگی تب تک یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ نشستیں فراہم کر دی گئیں تو پھر یہ جو الیکشن، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے کہ جو اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا ہے یہ بھی کل عدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی پلی لی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے پہلے یہ جو مخصوص نشستیں تھیں اس کے حوالے سے پہلے کیوں فیصلہ نہیں کیا۔ آج یہ فیصلہ اس نے کیا جب اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن بھی گزر چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ خاموش رہیں اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ سلجھ کر دیے جائیں گے، لیکن تحریک انصاف خاموش نہیں رہے۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں عوامی راستہ اپناؤں گا، میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا، میں آپ سے جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا کوئی فیور۔ اظہر صدیق کے بقول کے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کچھ لوگوں نے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی اور انہوں نے یہ پیغام دیا، تو وہاں پہ کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ تو اظہر صدیق کا یہی کہنا تھا کہ جب تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو ایز اے صدارتی امیدوار کے طور پہ نامزد کیا تھا تو اس کے بعد یہ معاملات تھوڑے سے بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر آپ نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی کے گھر کے اندر 2 دن قبل چھاپا بھی پڑا ہے۔ تو جب سے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ جو ہے اس سے محمود خان اچکزئی سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن تحریک انصاف نہیں ہٹی۔ تو پھر کل اس کا خمیازہ انہوں نے کہا کہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور کل ہم نے دیکھ لیا کہ گزشتہ روز جب وزیر اعظم کی حلف برداری تقریب تھی اس سے چند منٹ بعد ہی یہ فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، جو کتنے دنوں سے محفوظ فیصلہ تھا۔ الیکشن کمیشن نے پھر یہ ایک بتایا کہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور کاف لیگ کا جو یہاں پہ گٹھ جوڑ ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے تمام پارٹیوں کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے اوپر ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر یہ مخصوص نشستیں یہ ملتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر آصف علی زرداری کے لیے بھی ایک ٹف ٹائم تھا، اور اب یہ ہے کہ سینٹ کے اندر تحریک انصاف کو ڈم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان نشستوں کے بدولت سینٹ کے اندر جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ تو اس لیے یہ سب ہوش ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات کی داد دینی پڑے گی تحریک انصاف کو اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کہ جنہوں نے عوامی راستہ اپناتے ہوئے عوام کی عدالت کی طرف رجوع کیا اور عوام کا جو ووٹ ہے
اس کے اوپر یقین رکھا اور اس ووٹ نے ان کو جو پھر فتح کے ساتھ ہمکنار کروایا، اور اس کے بعد پھر جو آر ٹی آر بیٹھا اور جو چیزیں ہوئیں وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ لیکن آج ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معزز عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پٹیشن قابل سماعت ہوتی ہے یا ناقابل سماعت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو فیصلہ اس چیز کا ہونا ہے کہ اگر جس پٹیشن قابل سماعت ہوئی تو پھر یقینی طور پہ تحریک انصاف کے لیے ایک اہم چیز ہوگی، اور پھر تحریک انصاف نے اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ تحریک انصاف کا جو کیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ اگر دیکھا جائے اس وقت تو جو اظہر صدیق نے پٹیشن فائل کی ہے وہ پٹیشن کافی جاندار لگتی ہے، اور جو آئین کے آرٹیکل وہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق جو مخصوص نشستیں ہیں جب تک آئین کے اندر ترمیم نہیں ہو جاتی تب تک کسی اور پارٹی کو وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے اب یہ تو پٹیشن اگر قابل سماعت ہوگی تو پھر یقینی طور پہ یہ مخصوص چیزیں جو جس کے اوپر نظریں تھیں مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، کاف لیگ کی، تو وہ پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ معزز عدالت کا فیصلہ ہے کہ معزز عدالت اس پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتی یا ناقابل سماعت قرار دیتی ہے۔ اب یہ نظریں تمام نظریں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اوپر مرکوز ہے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ نے یہ قابل سماعت دے دیا تو پھر یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دھچکا لگے گا، اور خاص طور پہ آصف علی زرداری کے لیے یہ ایک دھچکا ہوگا۔ اس وقت براہ راست مناظر ہے، ہم آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے یہ دکھا رہے ہیں، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سامنے کورٹ روم ہے، کیا حال ہے۔ جسٹس اسد گریوال، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور دیگر جو معزز ججز ہیں یہ ان کے آپ کورٹ روم بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سامنے یہ بار رومز ہیں اور کیانی ہال میں جہاں پہ آج وکلا ایک بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی نئی منتخب باڈی منتخب ہو کے آئی ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پروفیشنل گروپ کی جانب سے جو اسد منظور بٹ ہیں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلی جو باڈی تھی لاہور ہائی کورٹ کی پروفیشنل گروپ سے تھی ربیہ باجوہ، جو اب چیئرمین ہیں پروفیشنل گروپ کی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آج ربیہ باجوہ کیا لائن اختیار کرتی ہیں، اور جو اسد منظور بٹ ہیں جو صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے اور پروفیشنل گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ اس حوالے سے کیا لائن اختیار کرتے ہیں، اور وکلا تحریک کس طرف کا رخ اختیار کرتی ہے۔ دیکھنا آج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم دن ہے اس وقت، خاص طور پہ تحریک انصاف کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، چاہے وہ وکلا ہوں چاہے وہ ججز صاحبان ہوں۔ ججز صاحبان نے بھی تحریک انصاف کو کافی ریلیف فراہم کیا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے جو معاملات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی ہو کے گزرنے ہیں۔ تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔